لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ میں حج کے لیے آیا ہوں، طائف کیا، میقات ہے، عمرہ نہیں کیا، فوراً عمرہ کرو۔ شوہر اور بیوی حج کے لیے آئے تھے، طواف زیارت سے پہلے بچھڑ گئے، 10 دن بعد ملے، ابھی وہ گھر چلے گئے، دونوں الگ الگ ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلے طواف زیارت کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طواف زیارت کریں، چونکہ طواف زیارت لیٹ ہو گئے ہیں، اگر وہ لیٹ آمدن ہوئے ہیں تو ایک دم بھی ادا کریں، اور اگر وہ جانتے نہیں تھے، عورت بھول گئی بیچاری، بھٹکتی رہی پھرتی رہی، تو پہلے طواف زیارت تو کراؤ نا، حج تو مکمل ہو۔ نماز میں عورت دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے، جتنا زمین کے قریب ہوگی، جتنا پردہ ہوگا اتنا اجر ہوگا۔ ویسے مردوں کی طرف پڑھے وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل جیسے حرم میں نماز پڑھے تو جائز ہے، افضل گھر میں ہے۔ زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں، اگر معذور ہے پھر ہو سکتا ہے۔ طواف کے دوران کوئی امر آ جائے، چھوڑ کے چلا جائے، پھر ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا۔ نماز میں سجدے کی جگہ نظر رکھیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے کھجوریں تقسیم کی ہیں، اللہ کی مخلوق کو تو اللہ ہی کھلا سکتا ہے، سب کو کون کھلا سکتا ہے؟ جتنا آئی تھی وہ کھلا گیا بیچارہ، جس کو مل گئی مل گئی، نہیں ملی نہیں ملی۔ میں انڈیا سے آیا، مکے کے ہوٹل میں، مکے سے طائف گیا، بہرحال طائف گیا، دوبارہ طائف جا کے عمرہ کرو۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہو تو اللہ کا نام ہے یا قوی، یا قوی، اس نام کو زیادہ پڑھو اور دعا مانگو۔ امتحان میں کامیابی کے لیے کون سی سورت پڑھے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرو، تیاری کرو۔ محنت نہ کرو، صرف سورت پڑھتے رہو تو انشاءاللہ جلدی فیل ہو جاؤ گے۔ آپ محنت کرو، پھر اللہ سے سورت انشراح علم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کے مطالعہ کیا کرو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اسی طرح رب زدنی علما۔ لیکن اصل یہ محنت ہے، جب محنت ہی نہیں کرو گے دعا کیا اثر کرے گی؟